آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے ملاقات نہ کرنے دینا، مشاورت نہ کرنے دینا، جو گلہ کر رہی ہے اس وقت تحریک انصاف کی قیادت، وہ کافی حد تک جسٹیفائیڈ ہیں، یا پھر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ پریسیڈنٹ لیتے ہیں، حکومتوں کو سیاست سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑتا ہے؟ ویسے تو میری ذاتی رائے کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پابندی کس نے لگوائی ہے؟ ذرا ماضی کے جھروکوں میں چلے جائیں، اور یہ عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب کہا کرتے تھے کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص سیاسی فیصلے کرتا ہے، سیاسی مشاورت کرتا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے حکومت جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا کیا حق ہے کہ ایک مجرم، ایک سزا یافتہ شخص جیل میں بیٹھ کے پارٹی کی لیڈرشپ کرے، پارٹی کے فیصلے کرے؟ تو خان صاحب تو یہ کہا کرتے تھے، خان صاحب سزا یافتہ ہیں، خان صاحب جیل میں بند ہیں، خان صاحب کا کیا کام ہے کہ پارٹی کے فیصلے کریں، کون سینیٹر بنے گا کون نہیں بنے گا؟ یہ خان صاحب نے درس دیا نا اس پوری قوم کو، اور خان صاحب نے اس پوری قوم کو یہ درس دیا کہ امیر اور غریب کا فرق برابر ہونا چاہیے۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے اے سی لگا ہوا، میں اس کا اے سی اتروا دوں گا، اس کو عام قیدیوں کی طرح جیل میں رہنا چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں الفاظ ہیں، ہمارے اون بھائی کو یاد ہوں گے۔ یہ سارے الفاظ آج خان صاحب کے سامنے کھڑے ہیں۔ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کوئی پروٹوکول کسی حکمران کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آج ان کے پاس ماشاءاللہ 3 کمرے بھی ہیں، دیسی مرغی بھی کھاتے ہیں، بٹر جیم بھی کھاتے ہیں، واک کرنے کے لیے ان کی 4 دیوار بھی گرا دی گئی ہے تاکہ واک بھی کر سکیں۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہوتی ہیں، جب آپ اقتدار کے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس سے تو آپ کو اپنے مخالفین ایسے ہی لگتے ہیں کہ ان کی سارے حقوق سلب کر لیے جائیں۔ اگر عمران خان صاحب ماضی کے جیل میں بند کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی فیصلے کرے، تو آج خان صاحب کو بھی کوئی سیاسی جو ہے پھر حق نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کی میری طرف سے تو ملاقات پر پابندی ہٹا دینی چاہیے، ملاقاتیں کرانی چاہیے، لیکن ساتھ اس لیٹر کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ خان صاحب یہ آپ کے فرمودات۔ گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات تھے، عمران خان صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ہیں۔ القادر ٹرسٹ کی زمین کس بنیاد پر ایک پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ جو ڈیل ہوئی، وہی الزامات ان کے اوپر ہیں۔ دوسری بات یہ نواز شریف صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ عوام نے فیصلہ دے دیا میں بے گناہ ہوں۔ بھائی عدالتوں سے نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے اس لیے جیل میں بند تھے، عمران خان صاحب کو بھی سزا ہو چکی ہے اس لیے جیل میں بند ہیں۔ اگر ماضی میں، اور دوسری میں عرض آپ سے کروں، میں اون صاحب کی خدمت میں ایک اور گزارش کر دوں، خان صاحب جب یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے، خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور کنہوں نے کیا ہے؟ عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو پاناما کی بنیاد اقتدار سے باہر کر دیا جائے گا۔ خان صاحب اس سے نہیں مکر سکتے۔ خان صاحب ہمیں خود بتایا کرتے تھے جب آپ اس قسم کی بنیاد رکھیں گے سیاستدان، کسی کو نکالنے کے لیے، کسی کو لانے کے لیے، پھر ایک وقت آئے گا کہ انہیں خود بھگتنا پڑتا ہے۔ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، نون لیگ کے اندر کہا جا رہا ہے کوئی اختلافات ہیں، اس لیے کہ جس طرح کابینہ میں باہر سے لوگوں کو شامل کیا گیا، اب جو سینیٹرز آنا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ سینیٹرز جو ہیں وہ نون لیگ کے ووٹوں پہ آئیں گے، اور اس کی وجہ سے دیگر جو لوگ ہیں، درینہ جو کارکن ہیں یا لیڈران ہیں، ان کا حق مارا جائے گا۔ تو ایسی کوئی خبر آپ کے پاس بھی ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عطر بھائی، پہلی بات تو بڑی بنیادی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے جس کا میں اکثر آپ بھی اظہار کرتے ہیں، میں بھی اظہار کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے اندر اپنے ایک دھڑے اور اپنے گروپ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اس قسم کی نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے اون بھائی کی جو تحریک انصاف ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ نہیں جی ہم بڑے مختلف ہیں، وہاں پہ بھی یہی ہے۔ یہ سارے لوگ چند پارٹی نظریاتی کارکنوں کو چھوڑ دیں، اعظم سواتی صاحب کہاں ہوا کرتے تھے، شاہ مدکشی صاحب کہاں پہ تھے، یہ پرویز خٹک صاحب کہاں پہ ہوتے تھے؟ یہ سارے لوگ جو وہاں سے پہلے ساری پارٹی میں مزے کرتے رہے، خسرو بختیار صاحب اب یہاں مزے کرنے آئے، یہاں پاپولیرٹی دیکھ لی ہے۔ کیا پچھلے 40 سالوں میں یہ جو پی ٹی آئی کے شامل لوگ ہیں جو اس وقت بھی اسمبلی میں جا چکے ہیں، کیا یہ اقتدار میں شامل نہیں رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے جی ماضی کی حکومتوں نے ملک تباہ کر دیا؟ اس لیے آپ کو یہ دھڑے بندیاں ہر جماعت میں نظر آئیں گی۔ ہر کوئی سینیٹر بننا چاہتا ہے، ہر کوئی وزیر بننا چاہتا ہے، ہر کوئی ایم این اے اور ایم پی اے بننا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر در حقیقت میں جو سیاست ہے وہ اختیار کے استعمال کرنے، اپنی شان و شوکت اور اپنے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے۔ رہی بات اس بات پہ کہ کسی کے ساتھ پی ٹی آئی بات چیت نہیں کرے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب یہ گالیاں دیا کرتے تھے، ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی منتیں کی خدا کے لیے یہ مت کرو، اب کس منہ سے جا کے جفیاں ڈال رہے تھے؟ یہ نفرت کی سیاست، یہ ووٹ بناتی ہے، یہ آپ کو پاپولیرٹی دیتی ہے لیکن آپ کے راستے بند کر دیتی ہے، آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔
یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں جی کہ G+ کے حوالے سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو عمران خان صاحب نے بیج بویا ہے. جب کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں، جب کہا تھا بجلی کے بل جلا دو، جب کہا تھا ہنڈی کے ذریعے پاکستان پیسے جو ہے وہ بھیجو، اس وقت تو فارم 47 نہیں تھا نا، اس وقت تو کوئی اتنی بڑی کے الزامات نہیں تھے، چند حلقوں پہ آپ الزامات لگا رہے تھے، لیکن آپ نے ملک کی جو ہے وہ معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایجنڈا دے دیا اس قوم کو کہ نہیں جی پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجو، بینکنگ نظام کو تباہ کر دو. پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ایک سیاسی جماعت اور پاکستان کی سیاسی جماعت بن کے کردار ادا کرنا چاہتی ہے، یا محض پاپولیرٹی کے لیے ایسے سلوگن دے گی جس کی بنیاد پر وہ پاپولیرٹی تو لے لے گی لیکن اسے ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا. دیکھیں آج رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپ ابھی پران کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹویٹر پہ آپ کچھ لکھ کے دیکھ لیں، آپ کو نیچے گالیوں کی برسات آئے گی، اور سارے آپ کا اکاؤنٹ پتہ ہے کون کون سے اکاؤنٹ لوگ چلا رہے ہیں. یعنی آپ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے. آپ کے لیڈر جس طریقے سے سٹیج سے کھڑے ہو کے اپنے مخالفین کے نام بگاڑا کرتے تھے. اصلاحات کی بات ہوتی ہے، نظام کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی مشاورت بھی ہونی چاہیے. اون صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اس میں بہت ساری تلخ باتیں تھیں، ہو سکتا ہے ہم ایگری نہ کریں، لیکن آج اگر ان کی جماعت وکٹم ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا نون لیگ بھی کمپلین کرتی رہی، پیپلز پارٹی بھی کمپلین کرتی رہی، اور آئین اور قانون کی موجودگی میں ہی ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی رہیں، تو پھر یہ کیسے بہتری آئے گی؟ اس کا فارمولہ کیا ہوگا؟ کس طرح ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اون صاحب کی میں کچھ چیزوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں آپ کی اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن قصوروار کون ہے؟ قصوروار اس ملک کی سیاسی اشرافیت ہے جو ہر دور میں کمپرومائز کرتی ہے، جو ہر دور میں دوسرے کو نکالنے کے لیے کسی اور آتی ہے، جو کسی کا گیٹ نمبر 4 بند کر کے خود گیٹ نمبر 4 سے جانا چاہتی ہے، جو خود ڈیلیور نہیں کرنا چاہتی، خود عثمان بزدار پلس پیدا کرتی ہے، خود وہ فرا گوگی اور بے شمار ماضی کے حکمرانوں کے ساتھ جو جڑے ہوتے تھے وہ لوگ پیدا کرتی ہے. اون بھائی کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگ سیاست میں کیوں آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ چلیں باقی جماعتوں کو چھوڑ دیں، ہم ان کے بڑی تنقید کرتے رہے ہیں. جس جماعت نے یہ امید دلائی کہ جی ہم بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کہ کچھ نہیں ہوتا رہا. یعنی کے پی کے اندر مثال لے لیجیے، آپ کے پاس سامنے مثالیں ہیں. یہ گلے شکوے کرتے ہیں جی 16 ماہ کی حکومت نے آ کے لوٹ مار کی، اب علی امین گنڈا پور صاحب آ گئے نا، وہاں پہ بند کریں بجلی چوری، وہاں پہ گیس چوری بند کریں، وہاں پہ جعلی سگریٹ بننی بند کریں، وہاں پہ جعلی فیکٹریاں بند کریں، وہاں پہ سمگلنگ کی روک تھام کریں، وہاں پہ جو گاڑیاں سمگلنگ کی بیچی جاتی ہیں وہ بند کریں، وہاں سے بھتہ خوری بند کریں. ملک کی اکانومی کو جو خربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے اس صوبے کے اندر سے وہاں ریاست مدینہ بنا دینا جی، تاکہ ایک مثال بنے کسی کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ملک کے اس اسٹیٹس کو کے لیے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے ساری چیزیں ختم کر دی ہیں، لیکن یہ نہیں ختم کر سکتے اس لیے کہ سرپرستی کی. آپ کو یاد ہوگا بجلی چوری کے خلاف آپریشن شروع ہوا تھا کے پی کے اندر، کس نے سرپرستی کی تھی، کس نے جا کے لوگوں کے خلاف وہاں پہ لوگوں کو چھڑوایا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ایلیٹ کلاس جو آپ کی ہے، جو اشرافیہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ہو سکتی ہے، وہ سے نہیں چاہیے کہ عام آدمی کے مسائل حل ہوں. وہ انہی چیزوں میں الجھا رہے گا، کبھی خط لکھے جا رہے ہوں گے، کبھی خط نہیں لکھے جا رہے ہوں گے. ملک صاحب پھر کوئی امید نہیں ہے، ملک صاحب پھر کوئی امید نہیں ہے آپ کی باتوں سے، سارے دوستوں کی باتوں سے تو اس طرح کا تاثر ملتا ہے. چلے میں اون بھائی سے دیانتداری کے ساتھ پوچھتا ہوں، جو عمران خان صاحب کے پاس ایڈوائزر لگا دیے گئے تھے 12-15 کی جو فہرست تھی، کیا وہ پولیٹیکل لوگ تھے؟ وہ کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ شہزاد اکبر صاحب کہاں پہ ہیں جو پوری قوم کو روزانہ چورن بیچا کرتے تھے؟ کدھر ہیں آج کل مجھے بتائیے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کو چورن بیچا جاتا ہے، کبھی سادگی کا، کبھی مذہب کا، کبھی جو ہے وہ حب الوطنی کا، کیا چورن نہیں بیچے گی اس ملک کے اندر. اسی بنیاد پہ لوگ بیچارے بیوقوف بنتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے شہر کو مسیح آ گیا ہے. جب تک سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اپنے ایجنڈے، اپنے ذاتی ایجنڈے سے نکل کے پاکستانی عوام کا نہیں سوچے گی، یہ سٹیٹس کو ایسے ہی رکھتے ہیں.